ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الاعراف ہے، پارہ نمبر 8 ہے، آیت نمبر 52 سے پہلے تلاوت سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جئناہم لائے ہم ان کے پاس بکتابٍ ایک کتاب فصلناہ کھول کر بیان کیا ہم نے اس کو علی علم علم کی بنا پر ہدن جو ہدایت ہے ورحمتاً اور رحمت ہے لقوم واسطے قوم کے یؤمنون جو ایمان رکھتی ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر تفصیل سے یعنی مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم کی بنا پر یہ بتلا دیا ہے ہم سب کو کہ نیکوکاروں کا انجام کیسا ہوگا اور بدکاروں کا کیسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ کتاب یعنی ہدایت کی کتاب علم ان کے پاس آ چکا ہے اور ان کو یہ علم میں ہے کہ روز آخرت بھی یقینی ہے اور ہر عمل کی جزا اور سزا بھی مل کر رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور بدکاروں پر تو اس دنیا میں بھی عذاب آتا ہے اور آخرت میں تو عذاب یقینی ہے۔ تو ہر طرح کی تفصیل فصلناہ ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے اس کو، ہر طرح کی تفصیل اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر کون علم والا ہے؟ علی علم اوپر علم کے، یعنی وہی جیسے ہم پیچھے پڑھتے رہے نا کہ مشرکین مکہ جن لوگوں کی پیروی کر رہے تھے، جن معبودان باطل کی پیروی کر رہے تھے، وہ دراصل باطل تھے اور ان کے پاس اس کی کوئی سند نہیں تھی، بغیر علم کے بغیر دلیل کے وہ ان باتوں میں پڑے ہوئے تھے۔ تو اس کے برعکس یہ کتاب ہدایت جو ہے اس کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم کی بنا پر کھول کر بیان کر دیا ہے، لیکن اب اس کتاب سے وہی فائدہ اٹھائیں گے جیسے آگے آیا ہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون کہ یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی فائدہ وہی اٹھا سکیں گے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایمان لا کر ہی ان کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی شروع ہو جاتی ہے، ان کے اخلاق سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کتاب نے جب کھول کر بیان کر دیا کہ آخرت میں ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو پھر انسان مطمئن نہیں بیٹھ سکتا اس دنیا میں، یعنی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہی میرا آخری ٹھکانہ ہے اور مجھے یہیں پر ہی سب کچھ مل جائے، بلکہ وہ اس آخرت کی زندگی کی تگودوں میں پڑ جاتا ہے، تو اس کا کردار سنور جاتا ہے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا اور بھلائی کی باتیں پہنچانے والا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی زندگی ایک ذمہ دار زندگی بن جاتی ہے۔ زندگی میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ بچے جو یا وہ بڑے جو جن کے سامنے زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ان کی اور ان لوگوں کی زندگی میں جن کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہے کتنا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اب میں یہاں پر دین کے حوالے سے بات نہیں کر رہی، ویسے اوورآل لے لیں کہ وہ بچے جنہوں نے دنیا میں اپنا ایک مقام بنانا ہے یا کسی جگہ پر پہنچنا ہے، ان لوگوں کی زندگی کتنی بدل جاتی ہے، ان کا ٹائم کس طرح سے پروڈکٹیو ہو رہا ہوتا ہے، وہ اپنا لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے۔ وقت پر سو جاتے ہیں، وقت پر اٹھتے ہیں کہ ہمیں مزید کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب انسان اس کتاب پر ایمان لے آتا ہے تو یہ کتاب اس کے لیے رحمت اور ہدایت ہوتی ہے، وہ پھر اسی کی روشنی میں چلتا ہے اور اپنی زندگی کے لمحات کو ضائع نہیں کرتا۔ اور جب زندگی السلام اس طرح علیکم، سے سوری تو جب زندگی ذمہ دارانہ بن جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر انسان کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، کیونکہ یہ تو وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنا پر ہمیں عطا فرمایا ہے اور یہی سچ ہے، یہی حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب دنیاوی زندگی میں بھی ہدایت اور رحمت ثابت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی، لیکن اصل میں وہی بات ہے کہ ایمان لانے والی بات ہے کہ ہدایت اور رحمت کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو
نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ پھر فرمایا حل نہیں ینظرون، وہ انتظار کرتے، الا مگر تأویلہ، اس کے انجام کا۔ اولا یؤولو ہوتا ہے کسی چیز کی، حقیقت کی یا اصل کی طرف رجوع کرنا۔ اول ہم جانتے ہیں نا اردو میں پہلے کو کہتے ہیں، تو کسی چیز کے اول یعنی اس کی اصل حقیقت کی طرف رجوع کرنا اور اس کے غایت اور انجام کو جاننا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ وہ نہیں انتظار کرے مگر اس کے انجام کا، اس کی اصل حقیقت کا یا اس کے واقعہ ہونے کا۔ یوم جس دن یاتی آئے گا، تأویلہ اس کا انجام، یقولو کہیں گے الذین وہ لوگ، نسوہ وہ بھول گئے تھے اس کو، من قبل اس سے پہلے، قد تحقیق، جاءت لائے تھے، رسول ربنا ہمارے رب کے رسول، بالحق کی حق کو، فہل لنا تو کیا ہے ہمارے لیے، من شفعاء کوئی سفارشی، فیشفعوا کہ وہ سفارش کریں، لنا ہمارے لیے، او نردو یا ہم لوٹائے جائیں، یعنی کہاں پر، دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں، فنعملا تو ہم عمل کریں، غیر الذی سوائے اس کے جو تھے ہم کننا نعملو ہم تھے عمل کرتے، قد خسروا تحقیق انہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے نفسوں کو، وضل اور کھو گئے، عنہم ان سے، ما کانوا یفترون جو وہ باتیں گھڑا کرتے تھے۔ اب یہاں پر جیسے بھی بتایا ہے کہ تعویل سے کیا مراد ہے کہ کسی خبر کے سچ ہو جانے کا یا اس کے واقعہ ہونے کا وقت، ٹھیک ہے، یعنی اس کی اصل یا اس کی حقیقت کی طرف رجوع کرنا، اس کا غایت اور انجام جاننا۔ تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ اب آپ کی بات نہیں مان رہے، کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں فرمایا کہ اللہ نے اپنے علم کی بنا پر حق سچ اتار دیا ہے، اس سے وہی ہدایت لے گا اور رحمت پائے گا جو کہ ایمان لانے والا ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو اس کو نہیں مانتے ہیں، اس کو جھٹلانے میں پڑے ہیں، اس کی تکذیب کر رہے ہیں، ان کا تو حال یہ ہے کہ حل ینظرون الا تأویلہ، کہ اب یہ چیزیں واقعہ ہو جائیں، کہ وہ تو بس اسی انتظار میں ہیں کہ یہاں پر واقعہ ہو جائے۔ اور وہ کیا چیزیں واقعہ ہو سکتی ہیں؟ جیسے مہلت ختم ہو جائے، قیامت واقعہ ہو جائے گی۔ جب قیامت واقعہ ہو جائے گی تو اس وقت ان کو نظر آئے گا، یوم یاتی تأویلہ، جس وقت قیامت واقعہ ہو جائے گی تو اس وقت کہنے لگیں گے کہ ہم تو اس کو پہلے بھولے رہے، یعنی قد جاءت رسول ربنا بالحق، ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق کا لے کر آئے تھے لیکن ہم اس کو بھلائے رکھا ہم نے۔ اب دنیا میں آپ دیکھیں نا، اب یہاں پر تو مشرکین کی بات ہو رہی ہے، لیکن عام ہم لوگوں کا بھی، انسانوں کا بھی رویہ یہی ہے نا۔ جیسے سورہ العصر میں آتا ہے نا، الا الذین آمنوا، یعنی شروع کہاں سے ہو رہی ہے سورت، والعصر، قسم کھائی گئی ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے ہی انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ٹھیک ہے۔ کون سے لوگ خسارے سے بچے رہیں گے؟ وہ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، آپس میں حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ اب حق کی نصیحت ہم میں سے کتنے ہیں ایک دوسرے کو کرتے ہیں؟ یہاں سب سے پہلی بات تو یہی کہ ایمان اور عمل صالح پر ہمارا استقامت ہماری کیا ہے، ہمارا دوام کیا ہے، اور اس کے بعد کیا ہم اس پیغام کو دوسروں تک لے جاتے ہیں، اور اگر کوئی اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے تو ہم کیا اس کو ڈرانے والے ہوتے ہیں یا اس کو بڑھ کر حوصلہ دینے والے ہوتے ہیں کہ نہیں تم حق پر ہو، تم یہ کرتے رہو۔ اسی طرح جب ہمیں دوسروں کی طرف سے رکاوٹیں پیش آتی ہیں دین پر جمنے کے لیے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنے عمل کے لیے یہاں پر دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے، یعنی ایسا ہی ہمارا بھی حال نہیں کہ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، نسوہ من قبل، اور اس کو تو بھلائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جب دنیا سے فارغ ہو جائیں گے تو چلو دین کو پکڑ لیں گے۔ تو اب یہاں پر دراصل بات ہو رہی ہے ان کی قیامت کے دن کی حسرت کی، کہ جس وقت رب وہاں پر قیامت کو پہنچیں گے تو کہیں گے، یعنی جب وہ واقعہ ہو جائے گی تو کہیں گے کہ ہم نے تو اس کو بھلائے رکھا، حالانکہ ہمارے رسول ہمارے پاس حق لے کر آئے تھے۔ اب یہاں پر خود بھی دیکھتے رہیں کہ ہمارے پاس حق کی کتنی ہی باتیں آ چکی، کیا کیا احکامات ہم پر اتر چکے، کیا کیا باتیں ہمیں پتہ ہیں، لیکن کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم استقامت اختیار نہیں کر پاتے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی چھوٹا سا عمل اگر استقامت کے ساتھ اختیار رکھا جائے تو اس کا اجر و ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ہم میں سے کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، یعنی اب میں آپ کو نہیں کہہ رہی، اپنے آپ کو بھی سنا رہی ہوں، کہ مختلف چیزیں ہم پکڑ لیتے ہیں اور پھر کسی ایک بھی چیز کو حسن کے ساتھ انجام نہیں دے پاتے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہماری روٹین میں شامل ہوتی ہیں سم ٹائمز وہ بھی چھوٹ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اگر ہم
کسی چھوٹے عمل کو ہی دوام کے ساتھ اختیار کرے رکھیں، تو اگر ہم بیمار ہو جائیں یا کسی مصروفیت کی بنا پر کسی دن اس کو نہ کر سکیں، تو فرشتے ہمارا وہی اجر لکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ بات ہے کہ ہم بھی بھول جاتے ہیں بار بار، تو وہاں پر وہ کہیں گے کہ ہم تو اس دن کو بھولے رکھا ہم نے، فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، تو کیا ہیں ہمارے لیے سفارشی، فَيَشْفَعُوا لَنَا، تو وہ ہماری سفارش کریں، او نُرَدُّ، یا ہم لوٹا دیے جائیں، یعنی یا تو وہاں پر قیامت والے دن وہ چاہیں گے کہ ہمیں سفارشی مل جائیں۔ اب سفارشی دیکھیں، دنیا میں جب کسی کو کہا جاتا ہے نا کہ تم دین قبول کر لو، تو بعض اوقات لوگوں کو اپنے خاندان کی عظمت پر بڑا بھروسہ ہوتا ہے کہ میرے خاندان میں تو اتنے حافظ ہیں، اتنے علماء ہیں، وہ مجھے بچا لیں گے، یا کچھ ایسے بھی خیالات پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات ہم کسی پیر مرید کا سہارا لیے ہوئے ہوتے ہیں کہ چلو اس کی پکڑ کے تو آگے ہم بھی چلے جائیں گے، تو وہاں پر کیا ہے، کوئی سفارشی نہیں ہے۔ سورہ آیت الکرسی میں واضح طور پر آتا ہے نا کہ اس کے ہاں سفارش نہیں چلتی ہے مگر اس کے اذن سے، اب اور جس کے لیے وہ اذن دے، سبحان اللہ۔ تو وہاں پر وہ کہیں گے کہ کیا ہے کوئی سفارشی ہمارے لیے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں پر سفارش ہوگی نہیں، سفارش ہوگی، لیکن وہ لوگ جن کے یعنی جو ایمان اور عمل صالح کرتے رہے، لیکن ان کے طرف سے یعنی ان کا کوئی ایسا عمل تھا کہ وہ ان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن رہا ہے، تو وہاں پر یا ہو سکتا ہے جہنم میں گر جائیں، تو وہاں پر ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کام آئے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایسے مشرکین جنہوں نے شرک پر ہی فوت ہو گئے، یا جو کافر ہیں، جو تکذیب ہی کرتے رہے، وہ کیا وہاں پر سفارشی پائیں گے؟ یعنی یہ بت ان کی سفارش نہیں کریں گے وہاں پر، تو پھر وہ کہیں گے او نردو، یا ہم لوٹا دیے جائیں، فنعمل غیر الذی کننا نعمل، تو ہم اب وہ عمل کریں جو ہم نہیں کرتے تھے، یعنی علاوہ اس کے عمل کریں، اور وہ کیا ہے کہ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کر رہیں اور رسولوں کی بات مانیں، حق کو مان جائیں، تو پھر امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد خسروا انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، تو یعنی یہاں پر تو جواب نہیں آیا کہ ان کی سفارش کا جواب کیا ہوگا، لیکن دوسرے مقامات پر جوابات دیے گئے ہیں کہ اب جب کہ انہوں نے حقیقت کا مشاہدہ کر لیا اور غیب کے پردے ان کے سامنے سے ہٹ گئے، کیونکہ اصل تو غیب پر ایمان لانا تھا، تو اب جب غیب سامنے نظر آ گیا تو ایمانداری کیسی؟ اب تو ایمان قبول نہیں ہے، اور پھر اسی طرح سے اگر ان کو واپس بھیج بھی دیا جائے تو بھی یہ دوبارہ دنیا کی رنگینیوں میں ہی مصروف ہو جائیں گے، اسی طرح کے نافرمان بن جائیں گے جیسے پہلے تھے۔ بعض اوقات ایسی صورتحال ہمیں زندگی میں بھی پیش آتی ہے، ہم کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، بڑی ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے گزارش کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ہم یعنی ایک وقت مقرر کر لیتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ چیز چاہیے، اور جب وہ مصیبت ہٹ جاتی ہے یا وہ نعمت ہم پر آ جاتی ہے، تو اس کے بعد انسان کا رویہ کیسے ہوتا ہے؟ پھر اپنی دنیا میں جا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بچائے، محفوظ فرمائے، تو اسی لیے وہ دعا بھی پڑھتے رہنا چاہیے نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈالا، یعنی ایسا خسارہ جس سے واپسی ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یعنی ایسا کاروبار یعنی جس میں دوبارہ اب کچھ لگ ہی نہیں سکتا، تو کیونکہ وہاں پر تو مہلت نہیں ہے، اب ختم ہو گئی مہلت، اور وہ دنیا میں واپس نہیں لوٹائے جائیں گے، اور جس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے کہ فلاں ہمارے وہ سفارشی بن جائیں گے، اور جو بھی کچھ باتیں کرتے تھے وہ سب ان سے ضائع ہو جائیں گی ساری، انہیں یعنی ان میں سے کچھ بھی ان کو یاد نہیں آئے گا نا، ٹھیک ہے؟ اور ساری ضائع ہو جائیں گی، مطلب ان کے کام نہیں آئیں گی۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ انا بے شک ربکم تمہارا رب اللہ ہے، الذی جس نے خلق السماوات والارض پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم پھر استوا وہ مستوی ہوا، علی العرش عرش پر، یغشی اللیل النہار ڈھانپتا ہے رات کو دن سے،
یطلبہ وہ پیچھے آتا ہے، حسیسن اس کے جلدی جلدی سے، تیزی سے، والشمسا اور سورج، والقمرا اور چاند، والنجوما اور ستاروں کو، مسخرات مسخر کیے گئے ہیں، بیامری ہی اس کے حکم کے ساتھ، الا خبردار رہو، لہ الخلق اسی کے لیے ہے پیدا کرنا، یعنی سب طرح کا، الخلق ہے نا سب طرح کا پیدا کرنا، والامر اور ہر طرح کا حکم کرنا بھی اسی کے لیے ہے، یعنی اسی کے اختیار میں ہے، تبارک اللہ بہت بابرکت ہے اللہ، ربو جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور قدرت کی طرف توجہ دلائی ہے، یعنی پیچھے جو ہمیں حق کی پہچان دی گئی اور بتایا گیا، اور یہ بتایا کہ مشرکین مکہ کس طرح سے جھٹلاتے ہیں، تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو تو تمہارا رب کون ہے، یعنی یہی تو اصل میں پیغام ہے جو دینا ہے، توحید کا پیغام، کہ اللہ وہی تمہارا رب ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر فی ستتی ایام سے مراد وہ 6 دن نہیں ہے جو ہمارے ہیں، کیونکہ اس وقت تک سورج اور چاند تو پیدا نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو جس وقت آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا گیا، تو پھر یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ایام سے مراد ایک دور ہے، پورا ادوار ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہاں پر یہ بتانے کی کیا حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یعنی اللہ رب العالمین کی عظمت اور قدرت سے کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کن کہتے اور سب کچھ ہو جاتا، یہ دراصل انسانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اپنے کام کو نظم و ضبط کے ساتھ کرو، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہیسٹینس ہوتی ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، جلدی جلدی اور الجھا ہوا کام کر دینا، بس سر سے اتار دینا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وہ ذات ہے اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب اس کی روشنی میں دیکھیں، جیسے آپ جانتے ہی ہیں احسان بھی دراصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتے ہیں، تو احسان بھی کیا ہے کہ ایکسیلنس کے ساتھ اپنی نماز کو پڑھا جائے، کہ جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اسی طرح دوسروں کے ساتھ معاملہ جب ہم نے کرنا ہے تو وہ بھی ایکسیلنس کے ساتھ ہو، اور ایون جو ہمارے اپنے کام ہوتے ہیں وہ بھی حسن کے ساتھ ہونا، حتیٰ کہ اگر ہم صفائی بھی کر رہے ہیں اپنے ہی کمرے کی، تو یہ نہ سوچیں کہ اچھا اپنا ہی کمرہ نا، بھئی ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، تو پھر ایسی عورت کیا کرے گی، وہ کونے قدرے بھی نہیں چھوڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر یہ کہ منظم طریقے سے، وقت کی پابندی کے ساتھ، جیسے آپ جانتے ہیں نماز کیا ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اچھا میں ایک وقت میں ساری نمازیں پڑھ لوں، یا یہ کہ ابھی میں فارغ ہوں تو اس وقت نماز پڑھ لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو نظم و ضبط کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، اور جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ وہ بچے جو اپنی زندگی میں نظم و ضبط کے پابند ہوتے ہیں، ان کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، تو وہ بڑے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے برعکس جو وہ بچے جو کہ ماں باپ کی بات نہیں سنتے، نظم و ضبط کے ساتھ نہیں گزارتے ہیں، تو جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ بچپن کا وہ وقت تو گزر چکا ہوتا ہے جو کہ کچھ حاصل کرنے کا تھا۔ تو پھر فرمایا ثم استویٰ علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر، ٹھیک ہے۔ عرش جیسے کل بھی ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ ساتوں آسمانوں کے بعد کیا ہے، پانی ہے، پھر کرسی ہے جو کہ اللہ کا پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، اور پھر اس کے بعد عرش ہے، اور عرش تخلیقات میں سب سے بڑا ہے، اور اس کو آپ یعنی کینوپی کی طرح لے سکتے ہیں جس نے تمام تخلیقات کو کور کیا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں۔ اور یہاں پر یاد رکھیں کہ جہاں بھی استوا کا لفظ آیا ہے نا، اس کے معنی ہے قرار پکڑنا یا جم کر بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کس طرح سے مستوی ہیں اس کی ہم تعویل نہیں کریں گے، کیونکہ اس کی تعویل کرنا بدعت ہے، ٹھیک۔ بدعت کیوں ہے؟ کیونکہ ہم صحابہ کرام کے اقوال سے یا تابعین تبع تابعین کے سوالات سے یہ ثابت نہیں ہے، یعنی صحابہ نے سوال نہیں کیا کہ استوا کیا ہے، اور نہ ہی انہوں نے اس کی کوئی تعویل کی کہ اس کا مطلب بیٹھنا ہے یا جو بھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن مسلمانوں میں ہی ایسے فرقے بن گئے جنہوں نے زیادہ ہی عقل چلائی، نعوذ باللہ، حالانکہ عقل جو ہے وہ وہی کے تابع رہنی چاہیے، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس سے مراد یہ لیا کہ اللہ جو ہے کائنات کے نظام پر غالب آ گیا، یا یہ کہ اس نے اقتدار سنبھال لی، یا یعنی انہوں نے کیا یہ کہ استوا میں لام کو لگا دیا، زائد کر دیا، جیسے یہودیوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ انہوں نے حتتن کو ہنتتن بنا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک کہ ایسی باتوں کے پیچھے نہیں پڑنا۔ اور اسی طرح کچھ لوگ یہ کرتے ہیں
کہ جب وہ قرآن میں ہی پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یعنی ہاتھ پاؤں، یعنی اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، اور یہ کہ وہ اپنی پنڈلی سے پردہ ہٹائے گا جس دن ساری مخلوق وہاں پر ہوگی، تو سب مخلوق پر سجدے میں گر پڑے گی، مگر وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں نہیں سجدہ کیا تھا وہ نہیں گر سکیں گے۔ تو یہ سب کچھ قرآن میں آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے عرش پر قرار پکڑنے، اپنے ہاتھوں، آنکھوں، چہرے، پنڈلی وغیرہ کا غیر مبہم انداز میں قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ تو اس کی تنزیہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر یہ کہ اس میں اس کی تعویل کرنا یا ان باتوں میں پڑھنا کیا ہے، بدعت ہے، یاد رکھیں، کیونکہ اس کا عرش کیسا ہے، اس نے کس طرح عرش پر قرار پکڑا، یا اس کا چہرہ، آنکھیں اور ہاتھ وغیرہ کیسے ہیں، تو ہم یہ جاننے کے مکلف نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، ٹھیک ہے، وہ تو خالق ہے، خالق اور مخلوق کے میں کیا تم یعنی مشابہت تلاش کرتے ہو، نعوذ باللہ۔ پھر فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اگر اس کے وہ سنتا ہے تو وہ مخلوق کی طرح نہیں سنتا، اگر وہ دیکھتا ہے تو وہ مخلوق کی طرح نہیں دیکھتا، وہ تو یعنی اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے کہ جس سے اس کو کمپیئر کیا جا سکے، نعوذ باللہ۔ تو مسلمان کا کیا کام ہے کہ جو کچھ کتاب و سنت میں آ گیا ہے اس کو جوں کا جوں تسلیم کر لے، اور اسے عقل کی کسوٹی پر نہ چڑھائے کہ میری عقل یہ نہیں مانتی اور مجھے اس میں سے تعویل نکالنی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ قرآن جن لوگوں پر نازل ہوا تھا وہ تو امی تھے، اور وہ ایسی گافیاں کرتے بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت اور عظمت کیا ہے کہ یغشی اللیل النہارا یطلبہ حثیثا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رات سے دن کو ڈھانپ لیتا ہے، یعنی وہ اس کے پیچھے تیزی تیزی سے آتا ہے، یعنی رات اور دن کا نظام اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے چلا دیا کہ ایک دوسرے کے پیچھے وہ آ رہے ہیں اور کس طرح سے نظام چلتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بعد آرام سے نہیں بیٹھے، بلکہ مدبر بھی وہی ہیں، وہی تدبیر کر رہے ہیں اس کی۔ اور کچھ یعنی ایسے فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کو خالق تو مانا ہے، لیکن وہ اس بات کو ماننے سے انکاری ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات میں تصرف کا بھی پورا اختیار رکھتے ہیں، یعنی کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم اور قدرت سے ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارے نظام کو چلا دیا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ، سورج، چاند اور ستارے اس کے حکم کے ساتھ مسخر ہیں، سبحان اللہ، یعنی یہ سب کچھ اللہ ہی کے حکم سے ہو رہا ہے، اس میں کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے، ایک ایک چیز کا خالق وہی ہے اور حکم بھی اسی کا چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سورج کا دیوتا تو کوئی اور ہے اور چاند ستاروں کا کوئی اور ہے، بلکہ اس کے حکم کے ساتھ مسخر ہے۔ مسخر کا مطلب ہے کہ وہ اپنے کام میں لگا دیے گئے ہیں، ان کی تسخیر کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب تک کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ الا خبردار رہو، لہ الخلق والامر، اور اچھا یہ پیچھے والے حصے سے آپ دیکھیں نا، اس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی پتہ چلتا ہے اور اس کے مدبر ہونے کا بھی، کیونکہ کوئی بھی نظام بغیر دیکھے تو نہیں چل رہا ہوتا نا، یعنی ہم جب کوئی نظام بناتے ہیں تو یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کو ہم چھوڑ دیں اور وہ اسی طرح سے چلتا چلا جائے، بلکہ یہ آپ یہ دیکھیں کہ انسانوں نے جو سیارے زمین آسمانوں میں چھوڑے ہوئے ہیں ان میں سے کتنے ہی ہیں جو کچھ سالوں کے بعد خود ہی اس مدار سے نکل جاتے ہیں، یعنی یہ جو دوربینیں وغیرہ بھیجتے ہیں اور پورا ایک وہ علم جاننا چاہتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے وہ نکل جاتے ہیں کچھ سالوں کے بعد، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نظام چل رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پوری تدبیر کر رہے ہیں، اور اسی کے لیے تخلیق ہے اور حکم ہے، یعنی تخلیق کا مطلب یہ ہے کہ پیدا بھی ان کو اللہ ہی نے کیا ہے اور ان کے اندر حکم بھی اللہ ہی کا چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر سمجھایا یہ جا رہا ہے دراصل کہ تم بھی تو اللہ کی تخلیق ہو، تمہارے اندر بھی اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، اور وہ حکم کیا ہے جو انسانوں اور جنوں کے لیے علیحدہ ہے، ان تخلیقات کے لیے تو یہ ہے نا کہ کن ہے، ٹھیک ہے، انسانوں اور جنوں کے لیے شریعت کا حکم اتارا گیا ہے ساتھ میں، ٹھیک، یعنی ہم اللہ کے حکم سے زندہ ہوتے اور مرتے ہیں، اور بھی ہمارے کام جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں، صحت پاتے ہیں، لیکن جو اختیار کی آزادی ہے نا، اس اختیار کی آزادی کو اللہ تعالیٰ کے امر یعنی شریعت کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات یاد رکھے کہ ہمارے اندر جو ہے یہ ایک چیز زیادہ ہے کہ ہمیں شریعت کی بھی پیروی کرنی ہے۔
پھر فرمایا تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا، یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ اور یہاں پر جو برکت کا لفظ آیا ہے نا، تبارک اللہ بہت بابرکت ہے۔ برکت کا مطلب ہوتا ہے کہ جن متوقع فوائد اور بھلائی کے لیے کوئی چیز پیدا کی گئی ہے نا، اس سے اس کے پورے فائدے حاصل ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو بھی تخلیقات کی ہیں اور ان سے تمام کے تمام فوائد حاصل ہو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کوئی چھوٹی سی بھی جو تخلیق ہے وہ جانتی ہے کہ اس نے کیا کام کرنا ہے، اور وہ کام اللہ تعالیٰ کے امر سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اللہ ہی کی طرف سے وہ علم دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين۔ ادعو پکارو ربکم اپنے رب کو، تضرعا عاجزی سے، وخفیہ اور خفیہ یعنی چپکے چپکے، انہو بے شک وہ، لا یحب المعتدین وہ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ تو یہی مالک ہے تمہارا جس کی عظمت اور قدرت ابھی پچھلی آیت میں فرمائی، تو اسی ایسے ہی مالک، خالق اور بابرکت اللہ کے سامنے تمہیں اپنی حاجات رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دعا کیا ہے؟ عبادت ہے نا، اور دو طرح کی دعا ہوتی ہے، ایک تو دعائے مسئلہ ہے اور دعائے حاجت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں میں کیا ہوتا ہے کہ ایک میں آپ اللہ کے حضور اپنا کوئی سوال رکھ رہے ہیں، کوئی حاجت پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری کیا ہے کہ اس میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھک رہے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے۔ تو ایک جو ہے وہ ہماری عبادت ہے، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں یا اور جو شریعت نے حکم اتارے ہیں وہ کرتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے کہ ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اپنی ضرورتیں اس کے آگے رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ دعا کے آداب کیا ہیں، اپنے رب کو عاجزی اور چپکے چپکے پکارو، اور اس سے کیسے فریاد کرنی ہے، عجز و انکساری کے ساتھ اور دل کے ساتھ، دل کے اندر سے بات نکلے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی بات دل کے اندر سے نکلتی ہے نا، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کا اور اللہ کا ایک مضبوط تعلق ظاہر ہوتا ہے، یعنی آپ کی دعا میں ریاکاری اور بناوٹ نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہمارے سے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے اور کوئی کچھ کہتا ہے تو ہم اونچی آواز میں دعا کر دیتے ہیں اپنے لیے یا کسی کے لیے، ٹھیک ہے، اونچی آواز میں بھی دعا کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر دراصل دعا کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ یعنی دعا جون سی ہے خفیہ، چپکے چپکے اور عاجزی سے ہوگی، یعنی اس میں ریاکاری کا دخل نہیں ہوگا اور حد ادب سے انسان نہیں بڑھے گا، یعنی اللہ کو پکارنا اور چیخ چیخ کے پکارنا اس کی اجازت نہیں دی جا رہی نا۔ اور اسی طرح عاجزی سے اور چپکے چپکے پکارنا میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انسان ایسی چیزوں کی دعائیں نہ کرنے لگے جو کہ محال ہیں، یعنی عادتاً شرعاً محال ہیں، یا بعض اوقات کچھ لوگ دوسروں کے حق میں لعنت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنے لیے ہی کوئی ایسے گناہوں کی دعا نعوذ باللہ کر بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بھی روکا گیا ہے۔ اور بعض اوقات حد سے بڑھی ہوئی دعائیں بھی انسان کرتا ہے، جس کے لیے فرمایا کہ انہ لا یحب المعتدین، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کیونکہ دعا میں بھی دیکھیں حد سے بڑھنے کو روکا گیا ہے۔ تو دعا میں حد سے بڑھنا کیا ہے کہ انسان اپنے لیے کسی ایسی چیز کی خواہش کرے جو کہ اسباب کے طور پر محال ہے، ٹھیک ہے، ویسے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن مثلاً ہاتھ پاؤں چلائے بغیر انسان ایسی دعا کرے کہ مجھے بیٹھے بٹھائے کسی ملک کی بادشاہت مل جائے، ٹھیک ہے، تو یہ دراصل دعا میں حد سے بڑھنے کے زمرے میں آتا ہے۔ اور جب وہ ایسا انسان جو خود سست اور کاہل ہے اور وہ اپنے لیے دعا کر رہا ہے کہ مجھے بادشاہت مل جائے، تو آپ خود سوچیں کہ کیا وہ اس بادشاہت کے لائق ہوگا جب اس پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی جائے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی بات عادتاً یا شرعاً محال ہے تو وہ دراصل حد سے بڑھنا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے حق میں بری بری دعائیں کرنا یا لغو چیزوں کی طلب کرنے لگنا اپنے لیے، یہ سب کچھ بھی حد سے بڑھنے میں آتا ہے۔ تو دیکھیں جب دعا میں حد سے بڑھنے کو ناپسند کیا گیا ہے تو پھر ہر معاملے میں انسان اس بات کی پوری کوشش کرے کہ وہ حد سے نہ بڑھے اور ہر ممکن حد تک اپنی حدود میں رہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا
إن رحمة الله قريب من المحسنين ولا تفسدوا، اور نہ تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، بعد اصلاحہا اس کی اصلاح کے بعد، ودعوہ اور پکارو اسی کو، خوفاً خوف رکھتے ہوئے، وطمعاً اور امید کے ساتھ، ان رحمت اللہ بے شک رحمت اللہ کی، قریب من المحسنین احسان کرنے والوں سے قریب ہی ہے۔ تو زمین میں فساد برپا نہ کرو، بعد اصلاحہا اس کی اصلاح کے بعد، اس کا مطلب یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین کی اصلاح ہو چکی ہے، جیسے بھی بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، اور اس میں مزید تفصیل میں ہم آگے پڑھیں گے قرآن میں ہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، اس کے بعد زمین کو پیدا فرمایا، اور زمین میں تمام چیزیں رکھ دیں، یعنی تمام خزانے رکھ دیے گئے، جو بھی وسائل انسان کے کام آنے تھے، معدنیات ہیں مختلف طرح کے، پانی، گیسز کے ذخائر ہیں، اور اسی طرح اور بھی بے شمار چیزیں ہیں۔ اور آپ یہ جانتے ہیں نا کہ آسمانوں سے جو پانی اترتا ہے دراصل وہ بھی زمین پر ہی ایک دفعہ اتار دیا گیا، اور وہ آبی سائیکل ہے، یعنی واٹر سائیکل ہے جو چلتا ہے، اور وہ انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زمین کے اندر وہ خواص رکھ دیے گئے ہیں کہ یہ پھل سبزیاں، یعنی زراعت کا پورا ایک نظام ہے جو قائم ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح فرما دی، اور یہ بات آج کل کے جو جس طرح کا فلاسفی آج کھڑی کرتے ہیں یہ اس کے بھی کتنے اپوزٹ ہے نا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو قرآن میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ زمین کی اصلاح کر دی گئی ہے، تو اس میں اب جب فساد کون کر رہا ہے؟ انسان اور جن کو اختیار کی آزادی دے دی گئی ہے، باقی تو سارا نظام آپ دیکھیں کہ اس کا ایک حصہ ہے، یعنی سورج اور چاند تو نہیں کوئی فساد برپا کر رہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، اسی طرح ستارے ہیں، وہ اپنے مدار سے نکل کر زمین پر تو نہیں ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے اور انسانوں کو تباہ کرتے، ٹھیک ہے۔ تو زمین میں اصلاح ہی اصلاح تھی، کیونکہ پہلے بشر آدم خود نبی تھے، اور انہوں نے زمین پر اصلاح کے ساتھ ہی کام یہاں پر شروع کیا، لیکن اس کے بعد ظاہر ہے شیطان بھی تھا ساتھ میں، تو ان شیطانی عناصر نے اس میں بگاڑ کی صورتیں پیدا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کو بھی بھیجنا شروع کیا۔ لیکن جب آج کے دور کا انسان تمدن کی داستان لکھتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ نظریہ قائم کرتا ہے کہ انسان تاریکیوں سے نکل کر بتدریج روشنی میں آیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہی پھر ڈارون کی تھیوری بھی اسی میں آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کہ یعنی پہلے تو انسان کو کچھ علم نہیں تھا، وہ پتھروں کے دیس میں رہتا تھا، اور یہ تو وہ جو چیزیں ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اوور آل جو ہے یعنی کہ اصلاح کے ساتھ زمین پر سارا نظام قائم کیا گیا، اور زندگی کی ابتدا دراصل سنورنے سے ہی ہوئی تھی، اس کے بعد اس کو بگاڑا گیا، ٹھیک ہے۔ جبکہ دوسرا نظریہ کیا کہتا ہے کہ زندگی بگاڑ سے شروع ہوئی ہے اور آہستہ آہستہ سنور رہی ہے، لیکن قرآن اس نظریے کی پرزور تردید کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کون اس میں فساد کر رہا ہے؟ یہ انسان ہی ہے جس نے اپنے بنائے ہوئے قوانین زمین پر نافذ کیے ہوئے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ پھر ظلم زیادتی ہے، کشت و خون ہے، اور نہ جانے کیا کیا کچھ ہے۔ کوئی بھی ایک چیز آپ لے لیں تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا، زکوٰۃ کو جو ان سے رد کرتا ہے اور ٹیکس لگاتا ہے، تو کیسے لوگوں کے اندر منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور اینڈ سو آن، اس کو مزید بھی پھیلایا جا سکتا ہے اور سوچا جا سکتا ہے۔ اور تو فرمایا ودعو خوفا و طمعا، اور اسی کو پکارو خوف اور طمع کے ساتھ، یعنی اس سے خوف رکھتے ہوئے اور اسی سے امید لگاتے ہوئے، یہ دونوں چیزوں کے درمیان انسان رہے، یعنی جب انسان دعا کرے تو ان دو حالتوں کے درمیان رہے کہ تمام امیدیں بھی اللہ سے وابستہ رکھے، اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اور اس بات سے ڈرتا بھی رہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنی کسی غلطی کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں آ جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں پہلوؤں کو اپنے بہرحال ملحوظ رکھنا ضروری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کا پہلو غالب رہنا چاہیے، یہ بھی یاد رکھیں۔ شیطان ہم سے اپوزٹ کراتا ہے، وہ ہم پر خوف کا عنصر غالب کر دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ یہ حدیث اس میں پڑھتے ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کو مرتے وقت اللہ سے حسن ظن رکھنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مرتے وقت تو ضرور انسان اس حال میں ہو کہ مجھے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی نا تھوڑی